اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان 18,000 مخلوقات میں سے جو اشرف المخلوقات تھی، حضرت انسان کو اس اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل تو دی ہے لیکن نفسانی خواہشات نہیں دی۔ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات تو دی ہے لیکن عقل نہیں دی۔ دنیا میں واحد ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نفسانی خواہشات دی ہے بلکہ عقل سلیم بھی عطا کی ہے۔ عقل سلیم عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 راستے دے دی، ایک راستہ شیطان کا، دوسرا راستہ رحمان کا۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں، یہاں تک کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں ہلا سکتے۔ واحد ایک انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم کا پابند نہیں رکھا، 2 راستے دے دی، ایک راستہ جنت کا، دوسرا راستہ جہنم کا، ایک راستہ شیطان کا، دوسرا راستہ رحمان کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی عظمت دی، انسان کو جتنا مقام دیا، کسی بھی مخلوق کو اتنا مقام نہیں دیا۔ حضرت انسان نے اس دنیا میں آ کر جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت کا لقب دیا۔ جس انسان کو اللہ پاک نے حضرت بنایا، اس حضرت نے اس دنیا میں آ کر جو کارنامے سر انجام دیے، کسی مخلوق نے بھی وہ کارنامے سر انجام نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق نے زمین کو گندا نہیں کیا، زمین کو میلا نہیں کیا۔ واحد ایک انسان ہے جو اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے، گناہ کر کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیا، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرنے پہ مجبور کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی جو حضرت لوط علیہ السلام کا فرما بردار تھا، جو عبادت گزار تھا، وہ کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا۔ کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، گرمی کا موسم تھا۔ جاتے جاتے راستے میں ایک درخت آیا۔ اس مسافر نے کیا کیا، تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے کے نیچے سو گیا۔ جیسے ہی سویا، خواب کی دنیا میں اس نے دیکھا کہ زمین زار و قطار رو رہی۔ زمین کو روتے ہوئے اس نے دیکھا۔ کافی کوشش کی پوچھنے کی کہ آخر کس چیز نے تجھے اس قدر رونے پہ مجبور کر دیا۔ زمین نے کہا کہ تو اپنے رہبر سے جا کے پوچھ لینا، مطلب کہ اپنے نبی سے جا کے پوچھ لینا، حضرت لوط علیہ السلام سے جا کے پوچھ لینا کہ میں اتنی زار و قطار کیوں رو رہی ہوں۔ یہ شخص الٹے پاؤں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گیا، عرض گزار ہوا کہ میں نے خواب میں زمین کو روتے ہوئے دیکھا، زمین کو تڑپتے ہوئے دیکھا، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرتے ہوئے دیکھا۔ میں وجہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر زمین کیوں رو رہی تھی۔ یہ سنتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ لوط علیہ السلام رو کر کہنے لگے کہ میری قوم کے گناہوں نے اللہ کی پاک زمین کو ناپاک کر دیا، میری قوم کے گناہوں نے اللہ کی زمین کو رونے پر مجبور کر دیا، اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ میری قوم کا ہر ایک انسان زنا کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، میری قوم کا ہر ایک دکھنے والا شخص زنا جیسے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے۔ جب ایک گناہ کے اوپر دوسرا گناہ، دوسرے گناہ کے اوپر تیسرا گناہ اس دھرتی کے اوپر ہوتا ہے تو زمین رو کر اللہ سے فریاد کرتی ہے، رو کر کہتی ہے، او میرے مالک، تیری مخلوق کو کیا ہو گیا جو حضرت انسان بن کر اس دنیا میں آئی تھی اور کیڑوں سے بھی بدتر نکلی۔ انہوں نے نافرمانیاں کر کر کے تیری پاک زمین کو گندا کر دیا، میلا کر دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگو، کیا تم جانتے ہو زمین کب روتی ہے؟ زمین تب روتی ہے جب تمہارے گھر کی عورتیں 3 گناہ کرتی ہیں۔
جب تمہارے گھر کی عورتیں 3 کام کرتی ہیں نا، تمہارے گھر کی عورتوں کے 3 گناہ زمین کو رونے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 خطرناک گناہ کون کون سے ہیں؟ فرمانے لگے پہلا گناہ جو زمین کو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے وہ ہے زنا کرنا۔ جب ایک مرد ایک عورت دونوں مل کر بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، زنا کرنے کے بعد جب عورت غسل کرتی ہے، پانی اس کے سر سے گزرتا ہوا، جسم کے ایک ایک بال کو چھوتا ہوا، پیروں سے نیچے زمین پر جاتا ہے، تو اس وقت زمین رو کر کہتی ہے، زمین چیخ کر کہتی ہے میرے مالک تیرے بندوں کو کیا ہو گیا؟ تو نے انہی حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، یہ نادان تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے۔ فرمایا گٹر میں پلنے والے کیڑے میں اتنی بدبو نہیں ہوتی، گٹر میں پلنے والے کیڑے میں اتنی بدبو نہیں ہوتی جتنی بدبو زمین کو زانیہ عورت اور زانی مرد کے اندر سے آتی ہے۔ جب زانیہ عورت زانی مرد غسل کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت ان کے جسم کا ایک ایک بال ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں، ان کی زبان، ان کے جسم کا ایک ایک بال ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا عورت کا دوسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے شوہر کی غیر موجودگی میں، شوہر کی اجازت کے بغیر جو عورت گھر سے قدم اٹھا کر باہر رکھتی ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے اٹھایا گیا قدم جب باہر کی طرف نکلتا ہے نا، اس وقت دھرتی رو کر کہتی ہے، زمین چیخ کر کہتی ہے او نادان عورت، کاش کہ تو جان لیتی کہ شوہر کی فرما برداری کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، کاش کہ تو جان لیتی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر، شوہر کی غیر موجودگی میں گھر سے باہر نکلنے کی سزا کتنی ہے، تو گھر میں مر جاتی، مٹ جاتی، شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا قدم دروازے سے باہر نہ رکھتی۔ فرمایا عورت کا تیسرا گناہ جو زمین کو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے وہ ہے پیروں پر گھنگرو باندھ کے، پاؤں میں گھنگرو باندھ کے غیر محرم مردوں کے سامنے ناچنا، غیر محرم مردوں کے سامنے ڈانس کرنا، معاشرے میں بے حیائی پھیلانا، بے غیرتی پھیلانا، بے غیرتی کی طرف قدم اٹھانا، بے حیائی کی طرف قدم اٹھانا۔ فرمایا یہ 3 ایسے بدترین گناہ ہیں، یہ 3 ایسے خطرناک اور غلیظ ترین گناہ ہیں جو دھرتی کو ناپاک کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔